ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کی نشست میں ہمارے زیر مطالعہ سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات کی منتخب آیات ہوں گی. سورۃ الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دعوت اور انسان کے رویے مختلف پہلوؤں سے ان کا ذکر کیا. قوم عاد کا خاص طور پر ذکر کیا اور ان کا علاقہ احقاف، ریت کے ٹیلے جو ان کے علاقے کا ایک ماحول تھا، اس کا ذکر کیا اور ذکر کیا کہ کیسے ان کو سیدنا ہود علیہ السلام نے خبردار کیا، ان کو انذار کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اور اس کے تقابل میں جنوں کے ایک گروہ کا ذکر کیا. تو یہ سورت کی آیت نمبر 29 ہے کہ یہ لوگ اور ان کے علاوہ اور بھی بستیاں اور بھی گروہ جن کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، ان کو مخاطب بنا کر ان کے اندر زندگی گزار کر ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے دلوں سے کوئی کام نہیں لیا اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے. اس کے مقابلے میں یہ جو گروہ جنوں کا، جس نے اتفاقاً ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر کی زبان سے قرآن سن لیا، وہ کیسے لپک کر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر کیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف پھیرا. تم قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ آئے اور قرآن کو سننے لگے. جب وہ وہاں پہنچے تو قرآن کا کلام سن کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی کلام ہے. انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو. اور جب کلام سن لیا اور اس میں جو دعوت تھی وہ وہیں پر کسی لمحے کی تاخیر کے بغیر نہ صرف اس پر ایمان لے آئے بلکہ اس کا پیغام لے کر، اس کی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس بھی چلے گئے. اپنی قوم میں جا کر انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہم نے اس کتاب کا کلام سنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری ہے. وہ اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو اے ہماری قوم، اللہ کا ایک داعی، ایک پکارنے والا، اللہ کا پیغمبر اور کتاب، وہ آ کر آواز لگا رہی ہے، اس کی بات پر لبیک کہو، اس پر ایمان لے آؤ. پروردگار تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو، تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. لیکن جو اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی بات نہیں سنے گا، اس کو نہ زمین میں پناہ ملے گی، نہ خدا کے علاوہ کوئی اور مددگار ہوں گے جو اس کی مدد کر سکیں. یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اس گروہ کا اور اس کے ایمان لانے کا واقعہ یہاں ذکر فرمایا. سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کی جماعت کو قتال پر ابھارا ہے اور ان کو ترغیب دی ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ جو کام لینا چاہتا ہے، اپنے منکروں پر ایک عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تلوار کے ذریعے سے ان کو درست کرنا چاہتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آگے بڑھ کر قبول کریں اور اس میں کسی مداہنت سے اور کسی قسم کے تساہل سے کام نہ لیں. تو فرمایا یہ پوری صورت کا مضمون یہی ہے. خاص طور پر اس کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے یہ توقع اور مطالبہ ہے کہ جب کافروں سے تمہارا میدان جنگ میں سامنا ہو تو ان کی خوب گردنیں مارو. یہ خدا کے منکر ہیں، خدا کے مجرم ہیں. جب ان کو تم خوب ان کا خون بہا لو تو پھر ان کو قیدی بنا لو، ان کو جانے نہ دو. اور اس کے بعد پھر
اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہے بربنائے حکمت بربنائے مصلحت تو بھی یا تو احسان کر کے چھوڑو، ان کی گردنوں پر احسان ہو تمہارا کہ تمہارے ہاتھ سے جان چھڑا کر گئے، اور یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑو۔ تو تمہارا ان منکروں کے ساتھ یہی طرز رہنا چاہیے۔ میدان جنگ میں جب تک ہیں تو ان کو خوب کچلو، پھر ان کے بعد ان کو قیدی بنا لو، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑنا ہو تو احسان کر کے چھوڑو یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑو۔ جب تک یہ جنگ، یہ معرکہ حق و باطل جو اللہ نے برپا کیا ہے، جب تک یہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، لڑائی اور جنگ اپنے اوزار اپنا بوجھ پھینک نہ دے، معاملہ فیصل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے یہ مومن بندے اور یہ جماعت اسی طرح کفر کے مقابلے میں اور منکرین کے مقابلے میں شدت اور قوت کے ساتھ اللہ کی ڈالی ہوئی اس ذمہ داری کو انجام دیں۔ سورت کے شروع میں یہ ہدایت دی اور سورت کے آخر میں پھر اسی کا اعادہ کیا اور فرمایا آیت نمبر 35 میں فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ تمہیں نرمی دکھا کر، گھبراہٹ ظاہر کر کے تمہیں کافروں کو صلح کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں، نہ تم کمزور پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، اور نہ سمجھوتے اور صلح کی دعوت دو۔ دشمن صلح کی دعوت دے اس کو قبول کرو، لیکن تمہاری طرف سے صلح کا، مصالحت کا، سمجھوتے کا پیغام نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اس دنیا کی زندگی پر نہ ریجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیے ہیں، وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، جانیں دی ہیں وہ اللہ کے راستے میں پیش کرو، اور اگر یہ ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ہے ادا نہیں کرو گے تو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہارے لیے یہ باعث شرف ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم اس ذمہ داری کو لینے سے اور اس معرکے کو اپنے انجام تک پہنچانے سے گریز کرو گے تو خدا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ وہ اپنے کام کسی سے بھی لے سکتا ہے اور وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کے تناظر میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فتح اور نصرت اور کامیابی مقدر ہے، اور یہ کامیابی کس صورت میں ظاہر ہوگی اس کا ایک خاص پہلو آیت نمبر 27 اور 28 میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خواب میں یہ منظر دکھا دیا ہوا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی سچ ہو کر رہے گا کہ مکہ مسلمان فتح کریں گے۔ اس وقت تو خوف کی حالت میں ہیں، مشرکین ان کو مکے میں جانے نہیں دیتے، مسجد حرام میں عبادت نہیں ادا کرنے دیتے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ مسجد حرام مسلمانوں کے تصرف میں آئے گی، توحید کا پرچم بلند ہوگا، مسلمان امن کی حالت میں مسجد حرام کا طواف کریں گے، کسی قسم کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ تو اس وعدے کا ذکر 27 نمبر آیت میں اور خاص طور پر نمبر 28 میں ذکر کیا ہے کہ یہ اس لیے ہونا برحق لازم ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہدایت اور دین حق کو اس سرزمین پر غالب کر دے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو ہر دوسرے دین پر، باطل دین پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاشرتی زندگی کے کچھ ضروری آداب تعلیم کیے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرنے، گفتگو کرنے کے آداب کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جب کوئی بات کرو، کوئی رائے پیش کرو، تو اس میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہو، اپنی بات کو ان کی بات پر فوقیت دے کر اس کو پیش کر رہے ہو، تو یہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ پیغمبر کی مجلس میں تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے،
پیغمبر بات کر رہے ہوں، تم بھی بات کر رہے ہو، تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح اونچی آواز سے پیغمبر کے ساتھ خطاب بھی نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ خطاب کرتے ہو۔ اگر کہیں بھی بے ادبی ایسی سرزد ہو گئی جس میں رسول اللہ کے مقام کا لحاظ نہیں پایا جاتا، تو اس بات سے ڈرو کہ اس کے نتیجے میں کہیں تمہارے سارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی تلقین کی کہ بعض جو اجڑ لوگ، بعض گنوار لوگ آپ کے حجرے کے باہر آ کر آپ کو آواز دے کر پکارتے ہیں، یہ لا علم اور بے عقل لوگ ہیں، ان کے رویے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ عام مسلمانوں کو سکھایا کہ یہ پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے کہ پیغمبر اپنے گھر میں ہوں اور باہر سے آوازیں دے دے کر ان کو پکارا جائے۔ انتظار کرو، صبر کرو، یہاں تک کہ پیغمبر اپنے مقررہ وقت پر خود ہی باہر آ جائیں، یہ بھی پیغمبر کا ادب ہے۔ اس کے بعد دوسرے آداب ذکر کیے، ان میں سے خاص طور پر آیت نمبر 10 اور 11 میں ان مسلمانوں کی معاشرت میں ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا۔ مایا مسلمانوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ ان کے ساتھ نہ کرے، عورتیں بھی دوسری خواتین کے ساتھ تمسخر کا رویہ اختیار نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو۔ ایمان لانے کے بعد یہ آپس میں اس طرح کے رویے یہ بہت برا گناہ ہیں جو اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہاں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں بھی نہ کرو، بعض بدگمانیاں گناہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرو، اور فرمایا کہ جو غیبت کرنا ہے دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی کمزوری یا عیب بیان کرنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے لگے۔ جیسے کسی انسان کو اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن آنی چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت سے بھی اسی طرح گھن آنی چاہیے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان صورتوں میں بیان ہوئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔